فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، آپ حضرات اداروں کے ذمہ داران ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے وہ عمدہ اور اچھے طریقے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. دأب المؤمن الاحسان فی کل شیء. اس لیے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں. اداروں کا کام، اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں. کوئی بھی ادارہ اچھا کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ اچھے افراد کی وجہ سے کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، عمارتیں ہیں، مگر کام بہتر طریقے پر نہیں ہو سک رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ بھی ہے، عمارت بھی ہے، پھر بھی کام نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ اچھے افراد مہیا نہیں ہیں. جو بھی وجہ ہو اس کی. ہمارے دین نے ہمارا مزاج یہ بنایا ہے کہ ہم افراد پر مال خرچ کریں اور عمارتوں پر بقدر ضرورت خرچ کریں. لیکن ہماری چیز تو غیروں نے تو سیکھ لی ہے، ہم لوگوں نے چھوڑ دی. تو غیر مسلم جو ہیں، بہت سے مختلف لوگ ہیں کام کرنے والے. عیسائی ہیں، آندھرا کے علاقے میں، رائل سیما کے علاقے میں بہت کام کر رہے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بھئی کسی گاؤں میں اگر انہوں نے 2 لاکھ روپے کا چرچ بنایا ہے تو 8-10 لاکھ روپے انہوں نے گاؤں والوں پر خرچ کیے ہیں. مگر مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان بولے گا 2 لاکھ کی مسجد میں کام چل جائے گا یہاں، تو مسلمان بولے گا نہیں وہ ہمارے امی ابا کے واسطے بنانا ہے، 10 لاکھ روپے کی مسجد بنائیں گے ہم لوگ یہاں. کم بول رہا ہوں میں، باقی بہت بھی ہے، اور 10 لاکھ تو بہت کم بول رہا ہوں میں، باقی اس سے بھی بہت زیادہ. نہیں اتنے کی مسجد بنائیں گے ہم. تو مسجد تو 10 لاکھ کی بھی بن جائے گی، 20 لاکھ کی بھی بن جائے گی، اگر امام کو 10,000 ماہانہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا. بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرس کو تنخواہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا. مسجد شاندار بنا دیں گے. تو باطل ہمارے دین کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے.
اور ہم اپنے دین کی تعلیم کو چھوڑے ہوئے. عمارت پر ضرورت پر بنانا ہی ہے عمارت، لیکن ضرورت سے زائد خرچ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے دین نے یہی مزاج بنایا. مساجد کی تعمیر میں بھی ابھی بھی لوگ بہت آتے رہتے ہیں، بتاتے ہیں گاؤں میں 25 گھر ہیں اور مسجد بھی 25 لاکھ روپے کی بنا رہے ہیں، 35 لاکھ کی بنا رہے ہیں، 40 لاکھ کی بنا رہے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی جس گاؤں میں 25 گھر ہوں اس میں 30 لاکھ 40 لاکھ کی مسجد آخر کیوں بنائی جائے بھئی؟ بقدر ضرورت راحت سہولت اور تھوڑی سی زینت وہ اس سے کم میں بھی ہو سکتی ہے. وہی پیسہ آپ کا کسی اور اچھے کام میں لگ سکتا ہے، مگر نہیں، مسجد بنانا ہے، مسجد میں لگا رہے ہیں پیسہ. مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں نے ایک مرتبہ جمعہ میں گفتگو کی، 2 جمعہ مسلسل کی میں نے، ہو سکتا ہے میرے یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہو. تو پہلے جمعہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سنایا، صرف معارف الحدیث سے حدیثیں سنائیں، اور معارف الحدیث کے علاوہ 2-3 حدیثیں کچھ میرے پاس نوٹ تھیں، تو میں نے صرف اور صرف ان حدیثوں میں 20-25 منٹ میں نے اسی میں لگائے. پھر اگلے جمعہ میں نے پھر کچھ باتیں اپنی طرف سے میں نے عرض کی، اگر 2 جمعہ بات کی، اور پہلے جمعہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، پوری کی پوری بات صرف حدیث ہے. اسی لیے علماء سے بولوں گا کہ بھائی وہ سن لو، میری بات نہیں ہے، جو کچھ ہے حدیثیں ہیں سن لو کم سے کم. بہت صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، تو کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شاندار مسجدیں بنانے کا حکم نہیں ہے ہم کو. دراصل افراد پر محنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حالات آئے آپ کے اوپر، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کبھی بھی مال نہیں آیا، ایسا نہیں تھا. مال آیا اور بہت مال آیا، مگر آپ نے اسے افراد پر تقسیم اور خرچ کر دیا. اور آپ نے اپنی حیات تک مسجد نبوی کی کوئی پختہ اور شاندار تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ پیشکش کی گئی، مال لا کر پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بس یہی صاحبان مجھے پسند ہے، یہ فرمایا. اور مال آیا، غزوہ حنین میں بہت مال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نئے نئے مسلمانوں پہ خرچ کر دیا. انصار کو شکایت ہوئی دل میں کہ ساری قربانی ہم نے دی اور مال نئے نئے مسلمانوں کو دے دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی، اور اس میں فرمایا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم، کہ میں نے اس مال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جوڑا ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، اور مجھے تمہارے اسلام پر بھروسہ ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارے اوپر مال خرچ نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ مال آیا کافی، اور مال آپ نے اس موقع پر اور اس سے پہلے بھی دیگر مواقع پر وہ مال آپ نے افراد میں تقسیم فرما دیا، عام لوگوں میں تقسیم فرمایا. اور عام لوگوں میں کام کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو ایک درجے میں ترجیح حاصل ہوتی ہے. چنانچہ بعد میں خلافت راشدہ میں بھی جو بیت المال کا نظام تھا، تو اس بیت المال سے ان سب لوگوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا جو ملت کے اجتماعی کاموں میں مصروف رہتے تھے، سب کو وظیفہ دیا جاتا تھا اس مال سے. تو غرض یہ کہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، خلافت راشدہ کا دور اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو وہاں ملے گا کہ امت کے کام کرنے والے افراد پر مال خرچ کیا گیا. تو عیسائیوں کا معاملہ ایسی، اور ایسے ہی ہمارے شہر میں ابھی بھی اسکول ہیں. اب تو چونکہ حالات بدل رہے ہیں تو بعض اسکولوں کی اچھی تعمیریں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک ہم بچپن سے اب تک دیکھتے آئے بعض اسکول وہی پرانی حالت میں تھے، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں بچے پڑھ رہے تھے، مگر وہ اپنے ٹیچروں کے اوپر مال اچھی طرح سے خرچ کرتے ہیں.
ایک صاحب تھے محمد اسحاق صاحب، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو ماہر تعلیم تھے وہ۔ ان کی کتاب ہے تعلیم ایک تحریک ایک چیلنج کے نام سے، جس میں ان کے مضامین جمع ہیں، اور اچھے آدمی تھے مگر ذرا ماڈرن طبقے میں زیادہ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور جدہ میں انڈین ایمبیسی اسکول کے بھی ذمہ دار رہے، تو مضامین لکھتے تھے۔ تو ان کا ایک مضمون بھی ہے، اور وہ کبھی کبھی بعض لوگوں کو دیتا ہوں میں۔ اس مضمون میں یہ ہے کہ کرسچن مشنری مدارس کا معیار تعلیم اونچا کیوں؟ لوگ ابھی بھی ہے مسئلہ کہ بھائی ہمارے اسکولوں میں معیار وہ نہیں ہے، ان کے اسکولوں میں معیار ہے تعلیم کا۔ تو اس میں انہوں نے 7 کڑیاں لکھی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں ایک چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ کرسچن اداروں میں آپ کو پرنسپل نظر آئے گا، مینجمنٹ ڈھونڈنے سے نظر نہیں آئے گا۔ جو بھی ملے گا آپ کو پرنسپل ملے گا، با اختیار، با صلاحیت۔ مینجمنٹ پورا کام اس کے سپرد کر کے چھوڑے ہوئے، ختم۔ مینجمنٹ نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور پرنسپل اتنا با اختیار ہوگا کہ جو آدمی اچھا کام نہیں کرے گا، پرنسپل اس کو نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ مگر ہمارے اداروں میں جو ممبران ہوتے ہیں، ان کا دخل ہر چیز میں ہوتا ہے۔ کوئی کام کرنے میں کمزور ہوتا ہے مگر اس کی دوستی کسی سے ہے ذمہ داروں میں سے، لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے، بھائی اس کو نہیں ہٹا سکتے، تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات مضمون سناتا رہتا تھا، تو بہت پہلے ایک ساتھی کے سامنے سنایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب کار کے میکینک تھے، اور ان کے پاس ایک صاحب اپنی کار بناتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہی صاحب فلاں اسکول کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ تو چیئرمین ہیں، آپ ذرا ایک سفارشی لیٹر لکھ دیجیے میرے بچے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میرے لیٹر لکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے نہیں صاحب، کیسا آپ چیئرمین ہیں، آپ لکھیں گے کیسا نہیں ہوگا؟ میں بولتے ہوں تو میں لکھ کہتے ہو تو دے دوں گا، مگر ہمارے کام کا سسٹم ہے، تو سسٹم سے ہٹ کے ہمارا لیٹر کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ مگر انہوں نے اصرار کیا، تو وہ لیٹر لے کے گئے، اور جو لیڈی پرنسپل تھی اس کو دیا، تو اس نے اس لیٹر کو پہلے بازو ڈال دیا ردی میں، اور اس نے کہا کہ آگے کہو، اب اس کے بعد کیا کہنا ہے آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا سسٹم ہے، وہ سسٹم سے چلتے ہیں۔ چیئرمین بھی لکھ کے دے گا تو وہ اس کے مطابق نہیں کریں گے، جو ان کا اصول ہوگا اصول کے مطابق کام کریں گے۔ تو ایک تو کام کا طریقہ، یہ کام کے اصولوں سے چلتا ہے، اور دوسری چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ تنخواہوں کے متعلق بھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جاپانی زبان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ ایک پریشان حال مدرس قوم کو جو نقصان پہنچاتا ہے، دشمن کی فوج بھی وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اپنے مدرس کو خوشحال رکھو۔ تو ہماری جو استطاعت ہے، ظاہر ہے ہم مدرسوں میں، دینی اداروں میں جہاں چندے ہوتے ہیں، وہاں ہم یہ نہیں کہ سرکاری معیار سے دے سکیں ہم، لیکن ہماری جتنی گنجائش ہے اور جتنی استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں بہتر خدمت کرنا ضروری ہے۔ تو بات اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کام کس سے ہوتا ہے؟ بھائی کام اچھے افراد سے ہوتا ہے۔ اچھے افراد سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ تنخواہ اور مالی اعتبار سے ان کی ایسی خدمت ہو کہ وہ پریشان حال نہ رہیں، اور بنیادی ضروریات ان کی پوری ہو جائیں تاکہ وہ اطمینان سے کام کر سکیں۔ تو ان کی مالی اعتبار سے بہتر خدمت کرنا۔ دوسری چیز ہے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا۔ دنیا میں کوئی بھی فن ہو، جس کے پاس فن ہوتا ہے اس کے نخرے برداشت کرنا پڑتا ہے۔
ہر جگہ دیکھ لو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، ایک ڈرائیور اچھا رہتا ہے تو بعضوں کا ڈرائیور کے نخرے اونر کو برداشت کرنا پڑتا، کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں، عام ڈرائیور کے نہیں کرتے برداشت، عام ڈرائیور کو گالیاں دے کے بھگا دیں گے، مگر ایک ڈرائیور بہت اچھا رہتا، وہ ڈرائیور ہم کو بھی ستاتے رہتا، مگر پھر بھی ہم اس کو نہیں نکالتے، ہم بولتے ہیں نہیں بھائی کیوں، انہیں اچھا آدمی چلانے میں اچھا ہے یا دیانت دار ہے، خوبی ہے اس کے اندر، ہم اس کے نخرے برداشت۔ دکان میں کوئی کام کرنے والا ہے، چشمہ بنانے والا اگر ایک ٹیکنیشین اچھا کام کرتا ہے تو انہیں اونر کو بھی ستاتے رہتا، مگر اونر بھی برداشت کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کام میں اچھا ہے، تو اس کی تھوڑی سی اونچ نیچ اپنے کو برداشت کر لینا پڑے گا، کیونکہ یہ چلے گیا تو ہم کو بھی پریشانی ہے ہر لائن میں۔ اسی وجہ سے ہاسپٹل چلانا ہے آپ کو، آپ کتنے ہی بڑے مالدار ہوں، آپ ہاسپٹل نہیں چلا سکتے، کتنا ہی پیسہ ہو آپ کے پاس، کتنی طاقت ہو آپ کے پاس، وہ ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں وہ کام، کیونکہ ڈاکٹروں کو سنبھالنا آپ کے بس کی بات نہیں، وہ جو اس لائن کا آدمی ہے وہی اس کو سنبھالے گا۔ اور اگر جس ڈاکٹر کے پاس فن ہے، مہارت ہے، لوگ اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، تو مینجمنٹ بھی اس کے نخرے برداشت کرے گا، عام ڈاکٹر کے نہیں کرے گا، مگر جو ماہر ہوگا اس ماہر کے نخرے مینجمنٹ بھی برداشت کرے گا، کیوں بھائی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ نخرے برداشت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بالکل ڈسپلن ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، ہر کام میں ہوتا ہے۔ ہم کو بھی اپنے اداروں کو آگے بڑھانا ہے تو ہم کو اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ عمارت سے بڑھ کے، پیسے سے بڑھ کے سب سے زیادہ اہمیت فرد کی ہے۔ آدمی اگر اچھا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر دیانت داری ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر کام کرنے کی اہلیت ہے، تو پھر ہم کو اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا۔ ہم اگر وہاں پر مستغنی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ بھی مستغنی ہو جائے گا، وہ بھی کہیں اور چلا جائے گا، یا تو کہیں اور جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جائیں، کبھی کوئی صحیح کام کا موقع نہ ملے اور اس طرح اس کی صلاحیتیں کسی اور چیز کے اندر لگ جائیں۔ تو اس وجہ سے ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں، اور آپ نے جو نگران سرپرست جن کو بنایا ہے، آپ خاص طور پر اساتذہ وغیرہ کے معاملات کو ان کے حوالے کریں، اور آپ فکر کرتے رہیں اس بات کی کہ آپ مالی اعتبار سے ان کی بہتر خدمت کریں، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، بے اکرامی کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کریں، فرد کو آپ سنبھال کے رکھیں، آدمی آپ کے پاس رہے گا، کام آپ کا آگے بڑھے گا۔ آدمی اچھے نہیں رہیں گے، بڑی سے بڑی بلڈنگیں آپ کے پاس رہ جائیں گی، بڑا سے بڑا فنڈ آپ کے پاس رہ جائے گا، مگر آپ اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، حیدرآباد میں بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں ہم، کہ جن کے پاس مالی وسائل کی کمی نہیں ہے، عمارتیں بھی ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ، کیونکہ کام صرف اس سے نہیں ہوتا، کام اچھے افراد سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات مفتی صاحب کی نگرانی میں آپ ان کی رہبری کے مطابق چلیے، اور آپ اس بات کا لحاظ رکھیے۔ بس یہی ایک بات اس وقت میں نے عرض کر دی ہے۔ کوئی اور بات آپ حضرات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دوں گا۔
فرمائیے کوئی بات نہیں ہے تو پھر دعا کر لیں. جی جی ہاں ہاں جی. افراد سازی کا کام بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی مال خرچ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ بہت سے نوجوانوں کو تصحیح وغیرہ کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی ہم اپنا ذہن کھلا رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کام نہیں کیا، کہیں اور کام کیا تب بھی فائدہ ہوگا، اس کام کو فائدہ ہوگا. تو اب جیسے تجوید کا بھی آپ پوچھ رہے ہیں، تجوید کے لیے بھی یہی ہے کہ اصل پڑھانے والا مدرس سانچہ صحیح ہو تو چیز خود بخود صحیح بنتی ہے. تو اس وجہ سے مدرسین کی تصحیح کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنانا پڑتا ہے. جن مدرسوں میں باضابطہ تصحیح کا نظم ہے وہاں بھی بھیجتے ہیں ہم لوگ، ہردوئی بھیجتے ہیں، فیض العلوم بھیجتے ہیں، اور بھی شہر میں ادارے ہیں، یہاں پر بھی ہوگا تصحیح کا نظام. اور اس کے لیے بسا اوقات خرچ بھی کرتے ہیں مدرس پہ، مثلا 3 مہینے تک ان کو تنخواہ دیتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات دیتے ہیں، آنے جانے کے سفر کے اخراجات دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ بھی ہے کہ ان کو تیار کر کے بلاؤ، وہ تھوڑے دن میں ہمارا مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم پہلے سے ہی ذہن تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ہم کو یہ امت کے لیے افراد تیار کرنا ہے. ہمارے پاس نہیں جم سکے، کہیں اور بھی گئے، جا کے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تب کوئی بات نہیں ہے، ہمارا فائدہ تو ہم کو ہو گیا. کہیں اور مکتب میں پڑھائیں، کہیں اور کچھ پڑھائیں، ہمارا تو فائدہ ہم کو ہو گیا. اسی طرح معلمات میں بھی ہمارے بھی لڑکیوں کے مدرسے میں بعض عالمات آتی ہیں، یا کچھ اور پڑھی ہوئی لڑکیاں خواتین آتی ہیں اور وہ معلمہ بننا چاہتی ہیں، مگر ان میں مناسب صلاحیت نہیں ہوتی. تو ہم ان کو جیب خرچ کے طور پر ایک وظیفہ دیتے ہیں ان کے حالات کے اعتبار سے. کبھی 3,000 دیتے ہیں، کبھی 5,000 6,000 دیتے ہیں، اور ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ 3 مہینے تک آؤ، آپ تصحیح کا سیکھنے کا کام کرو، اور باقی کچھ مدد کر دو. جو بھی معلمین معلمات ہیں ان کے کام میں حسب ضرورت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مدد کر دو. کبھی کوئی معلمہ نہیں آئے وہاں بیٹھ جاؤ، کبھی کوئی اور کام میں مدد کرنا ہے اس میں کام کر لو، باقی سیکھتے رہو 3 مہینہ. اس کے بعد ہمارے پاس کام لے سکتے ہیں تو ہم ہمارے پاس لیتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں تو ہم بول دیتے ہیں بھائی کہیں بھی جاؤ آپ خدمت کر لو. تو اس طرح افراد تیار کرنے کے لیے بھی ہم کو مال خرچ کرنا چاہیے. گاؤں دیہاتوں میں بھی جو ہے جو معلمین ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ علاقے کے بچے تیار نہیں ہوتے. تو اب یہ تو آپ مفتی ابوبکر صاحب سے پوچھئے کہ کہاں یہ نظام مناسب ہے، کیونکہ خالص مدرسے بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، اور ملک کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں ایک اور نمونہ بھی ہے. اور شاد نگر کے پاس ایک نوجوان چلا رہے ہیں ایک ایسا ادارہ کہ انہوں نے علاقے کے بچوں کو جمع کرنے کی کوشش کی مدرسے کے لیے، علاقے کے بچے نہیں ملے، مگر پھر انہوں نے یہ کیا کہ جس قصبے میں ہائی اسکول اور انٹر تک کا کالج ہے اس کے قریب میں ایک مکان لے لیا، اور گاؤں میں جا کے تشکیل کی کہ روزانہ آپ کے بچے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، اسکول آتے جاتے ہیں، روزانہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم نے مدرسہ یا ہاسٹل بنایا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں رکھ دیجئے، روزانہ ہم صبح اسکول کے ٹائم پہ ان کو یونیفارم پہنا کے اسکول بھیج دیں گے، اور اسکول سے آنے کے بعد مابقی وقت ہم دینی تعلیم ان کو دے لیں گے. تو دور کے بچے نہیں ہیں، مثلا بہار وغیرہ کے بچے نہیں ہیں، پورے علاقے کے بچے ہیں، تقریباً 45 کے آس پاس بچے ان کے پاس رہ رہے ہیں. مگر یہ فائدہ ہے کہ وہ پورے بچے علاقے کے بچے ہیں، اور پورے حافظ عالم ہی بنے یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ عصری تعلیم میں بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن ان کو جو مابقی وقت دارالاقامہ میں مل رہا ہے اس میں ان کی تعلیم ماشاءاللہ ویسی ہی ہو رہی ہے جیسا مدرسے میں ہوتی ہے، کیونکہ کافی وقت مل جاتا ہے، اور پھر چھٹیوں میں بھی وقت مل جاتا ہے، تو چھٹیوں میں بھی ان بچوں کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسکول کے ٹائم پہ اسکول بھیج دیتے ہیں.
ماں باقی وقت میں وہ بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تربیت مل جاتی ہے ان کو۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے علاقے کے بچوں کو تیار کرنے کا، جہاں پر مدرسے کے کام کو نقصان نہ پہنچے اور اس نمونے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہاں ہم اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تجوید کے متعلق اور کچھ؟ مطلب کہاں آتی ہیں وہ؟ آنا چاہیں تو اب دیکھیے مستقل کہیں اپنے، بعض لوگ یہاں آئے اور فیملی کے ساتھ رہے 2-3 مہینے، اور جس ادارے سے بھی ان کو مناسبت ہے، فیض العلوم میں یا ہمارے پاس لال ٹکری میں، رہ کے 2-4 مہینے تصحیح وغیرہ کر کے گئے اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی، بعض لوگ کر کے گئے۔ یہ کام تو سارے لوگ کر نہیں سکتے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی جہاں لڑکیوں کے مدرسے ہیں وہاں پر کبھی کوئی 10-15 دن کا نظام بنا دیا جائے، ہفتے 2 ہفتے کا نظام بنا دیا جائے، اور وہاں آ کے معلمات ٹریننگ اور تربیت حاصل کریں۔ مدرسہ اور دعوتی اسفار کی بنا پر مدرسے کی امامت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میری نیابت میں ایک حافظ کو ذاتی طور پر تنخواہ دے کر رکھنے کے باوجود بھی کمیٹی کے احباب اور مصلی حضرات ٹوکتے رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے، ابھی میں نے جیسے کہا کہ بھئی اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ سہولت دی جا سکتی ہے تو کمیٹی والوں کو سہولت دینا چاہیے۔ اور مدرسے کی امامت ہے یہ عام مسجد کی امامت ہے، یہ عام مسجد کی امامت ہے۔ امامت خود ایک بہت بڑا دینی کام ہے، مگر جب امام جو ہے ایک جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے تو لوگ اس سے جڑتے ہیں اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم شہر میں تو بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ امامت چھوڑ کے جماعت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس مسجد کو سنبھالنا بہت اہم ہوتا ہے، اور ہم ایسے موقعوں پر ہم چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جو بھی صاحب معاملہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے حالات اپنے مشیر کے سامنے رکھ کے مشورہ کریں، اور ہم یہی بولتے ہیں کہ بھائی اس مسجد کو سنبھالنا اہم ہے، اگر آپ جائیں گے تو مسجد کا نظام اس میں خلل ہو جائے گا، پھر مختلف قسم کے مسائل مسجد کے اندر شروع ہو جائیں گے، فکری اعتبار سے اختلافات کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ امامت کرتے ہوئے ہی جتنی خدمت کر سکیں اتنی خدمت کریں۔ باقی اگر کسی کے اندر خاص طور پر صلاحیت ہے دینی بات سنانے کی، بیان کرنے کی، اور اس سے دیگر کاموں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر انتظامی ذمہ داروں کو بھی سہولت فراہم کرنا چاہیے، جبکہ وہ خود اپنے طور پر اپنا نائب رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو سہولت اور رعایت دینا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ بہت سے مدارس میں بچے کئی برس سے حفظ کر رہے ہیں اور حفظ ان کا نہیں ہو پا رہا ہے، 5 سال 7 سال لگ جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب مدثر اللہ کی بھی ایک تحریر ہے، اگر آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزری ہے تو میں بھی شیئر کر دوں گا، آپ کا کوئی گروپ ہوگا اس میں ڈال دیں گے۔ یہ مولانا نے بھی ایک جگہ بتایا کہ بچوں کا حفظ اگر 14 سال کی عمر تک ہو جائے تو کرا لینا چاہیے، 14 سے 15 ہو جائیں چلو ٹھیک ہے، باقی 18 19 سال تک بچوں کو حفظ میں لگا کے رکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ حفظ جو ہے، حفظ اصل میں علم نہیں ہے، حفظ سعادت ہے، حفظ جو ہے وہ اجر کی چیز ہے، سعادت کی بات ہے، بہت اس میں انکار نہیں ہے، مگر علم نہیں ہے۔ وہ علم جو ہے آپ کو یا تو عالم کورس پڑھنے سے آئے گا دین کا علم، یا دنیا کا علم آپ کو اسکول کالج کی لائن میں پڑھنے سے آئے گا۔ قرآن ناظرہ پڑھنا صحت تجوید کے ساتھ یہ مسلمان پہ فرض ہے، اتنی صورتیں یاد ہونا جس سے نماز صحیح ہو جائے یہ مسلمان کے ذمہ لازم ہے، لیکن حفظ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ حفظ ایک سعادت ہے، جس کا ذہن ہو وہ کر لے، جس کا ذہن نہ ہو کوئی بات
نہیں۔ اب حفظ کے پیچھے بہت سے سرپرست پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حافظ بنانا ہی بنانا ہے، اور بچے کی عمر 18 سال 20 سال ہو جا رہی ہے، تو مولانا نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ بھئی دین یا دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا ہو تو 8 سال درکار ہے۔ تو آپ اس عمر تک حفظ کرائیں گے تو پھر اور 8 سال کہاں سے پڑھا سکیں گے آپ؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حفظ پڑھ کے نکلتا ہے بچہ اور اس کو اور کچھ آتا نہیں ہے، اور حفظ بھی بسا اوقات پختہ نہیں ہوتا۔ تو حفظ سے متعلق جو کتابیں ہیں، مفتی سبیل صاحب کا بھی رسالہ ہے حفظ قرآن مجید کے اصول پر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناظرہ، ایک تو سب سے پہلے بہت سے مدارس میں بہت بڑی کوتاہی ایک یہ ہوتی ہے کہ ناظرہ پرفیکٹ کیے بغیر حفظ شروع کرتے ہیں، اس میں بچے کی تاخیر کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں۔ بہت بنیادی بات ہے۔ اس میں بعض اوقات سرپرستوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض اوقات منتظمین مدرسہ کا اصرار ہوتا ہے، حفظ میں بچے نہیں ہیں، ابھی تک حفظ نہیں شروع ہوا، تو بعض اوقات مدرسین بھی ڈھیلے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ بھئی چلو جلدی حفظ شروع کرا دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے، حفظ کی بیس ناظرہ ہے۔ ناظرے میں پختگی اور روانی کے بغیر جو لوگ حفظ شروع کراتے ہیں وہ بچوں کا نقصان کرتے ہیں، بہت نقصان کرتے ہیں۔ بعض بچے جینیس اور غیر معمولی ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کو مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت سے اسکول والے یہ غلطی کرتے ہیں، عام معاشرے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ بعض بچے سعودیہ میں رہے، حفظ کر لیے، بعض 2 سال میں کر لیے، بعض 10 سال کی عمر میں کر لیے۔ یہ ایسے ہر مدرسے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی 50 حفظ کرے تو 2 بچے ایسے رہتے۔ وہ 2 کو مثال آپ نہیں بنا سکتے، وہ جو 45 بچے ہیں وہ ہیں اصل۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ناظرہ پرفیکٹ کرانا ضروری ہے۔ جو لوگ بھی ناظرہ پرفیکٹ کرائے بغیر شروع کر رہے ہیں وہ خود نقصان پہنچا رہے ہیں بچے کو۔ تو پہلے یہ کر لیں، ناظرہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہو جانے کے بعد حفظ آپ نے شروع کرایا، پہلے سال میں 7-8 پارے بچہ حفظ کرے اور یاد رہے۔ یاد رکھیے اس کو، حفظ کرے بولے تو نرمی سے پڑھا دیے وہ نہیں ہے معیار۔ پہلے سال میں آپ 7-8 پارے بچہ حفظ کرے، کم سے کم 7 پارے، اور وہ 7 پارے ایسے ہوں جو اس کو پکے یاد ہوں۔ 7 پارے اس کو پکے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بچہ 3 سے 4 سال کی عمر میں مدت میں 3 سے 4 سال کی مدت میں وہ بچہ حفظ انشاءاللہ کر لے گا۔ اور اگر پہلے سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ 7 پارے اس کے پکے نہیں ہو سکے ہیں تو پھر اس کے متعلق لازمی طور پہ غور کر لینا چاہیے کہ اس کی لائن بدل دی جائے، اس کو اچھی اردو پڑھا کے عالم کورس میں ڈال دیا جائے، یا عصری تعلیم میں لے جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ عصری تعلیم میں لے جا سکتے ہیں۔ بس وہاں پر آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ امید پہ ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن 15 پارے ہو جاتے ہیں تو بچے کی امید بھی بڑھ جاتی ہے، سرپرستوں کی امید اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاندان میں بول لیتے بچہ ہمارا حافظ بن رہا، اب اس کے بعد ہم کاؤنسلنگ کرتے کہ بھائی نہیں ہو سک رہا، تو اس وقت سرپرست بھی نہیں سنتے، نکمل صاحب آدھا ہو گیا نا، اب آدھے کا کیا ہے، اور محنت کرتا۔ ہم لوگ بولتے، ہم لوگ پیچھے پڑتے، ہم لوگ محنت کراتے، اور بعض نا سمجھ لوگ بچوں کی پٹائی بھی کر دیتے، پڑھا نہیں بلکہ پٹائی کر دیتے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار بات، آپ غلط بھی کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے ایسا کرنا، آپ خواہ مخواہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اسی لیے پہلے مرحلے میں 7-8 پارے کے درمیان میں ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ حفظ اگر ہو گیا اور یاد ہے اس کا، تب آپ اس کو آگے بڑھائیے، نہیں ہے تو اسی وقت کاؤنسلنگ کیجیے۔ خود ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ہمارے مدرسے میں، اور بہت مشکل پیش آ رہی ہے ہم کو، بہت۔ جیسے بچے فارغ ہوتے ہیں ویسے ہی ان بچوں کی لسٹ ہمارے پاس ہر سال بنتی ہے، شروع سے لے کے اخیر سال تک بہت مغز ماری کرنا پڑتا ہے ہم کو، خود بہت درد سر ہے ہمارے۔ یعنی سرپرستوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، مگر سرپرست کو کنونس ہوتے ہوتے، ان کو قبول کرتے کرتے بعض اوقات 1 سال لگ جاتا ہے، مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کام شروع میں ہی کر لینا چاہیے، 1 سال میں ہی بچے کے متعلق طے کر لینا مناسب۔
ہوں 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 ہوتا ہے ایسا. بچے جب زیادہ مدت مدرسے میں رہ جاتے ہیں تو پھر بچوں کے اندر عمر کی وجہ سے بھی ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی، ایک عمر تک بچے بہت فرما بردار رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اسکول کے بچے کے مزاج میں اور انٹر کے کالج، گریجویشن بھی نہیں بول رہا ہوں میں، بلکہ 9th 10th میں آ گیا تو بچے کی کیفیت بدل جاتی. 11th 12th میں آ گیا، انٹر میں آ گیا تو بچے کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، اور فطری چیز بھی ہے یہ. تو ہوتا یہ ہے کہ مدرسے میں ہم جو شروع میں چھوٹا رہے، جب جیسا لے کے چل رہے تھے ویسا لے کے چلے، تو ویسا بچے کی اب عمر نہیں رہی. تو اب اس عمر میں آنے کے بعد بچہ تھوڑا سرکش سا بھی ہو جاتا ہے. پھر بچے کے اخلاق کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے. بعض اوقات اساتذہ بھی نفسیات کو سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں. ہم اس کو یہ نہ سمجھے، اپنا بیٹا بھی ہے تو نہیں سمجھ سکتے. دیکھو بھائی، اپنا بیٹا بھی ہے تو جیسا اس کی پٹائی اپن کر سکتے تھے ویسے حتی الامکان نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ بچیوں کو، تو لڑکیوں کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو میں بولوں گا بچیوں کو تو ہم مارنے کا سوچتے بھی نہیں بھائی، بچیوں کو نہیں بالکل، اور بچوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم جیسا وہ چھوٹے رہے جب سلوک کرے، وہی سلوک ہم اس کا جو ہے اب انہیں جوانی کے دہلیز میں آ گئے اب وہی کرنا چاہ رہے ہیں. بعض وقت اپنی اولاد بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اگر آپ وہاں ایسا سلوک کریں گے. تو بعض وقت استاد بھی یہ کرتے کہ جیسا وہ چھوٹے رہے جب کرتے تھے، اب انہیں بڑا ہو گیا اب اس کے ساتھ ویسے کر رہے ہیں تو انہیں پھر ہاتھ سے نکل جاتا. اور بعض وقت بچے ویسے ہو جاتے. اور جیسے مولانا پوچھ رہے ہیں کہ اب اس وقت وہ بچے کو نکالے بھی تو مسئلہ ہے. کمیٹی والے بھی بولتے کہ بھائی اتنے دن سے پڑھ رہا بچہ حافظ نہیں بنا، تو اب توبہ استغفار کرنا، سبق پڑھا کے پھول پنا کے بھیج دینا، اور پورے کے پورے اللہ سے توبہ استغفار کرنا. اور کیا غلط ہے، مگر اب چارہ بھی نہیں ہے آپ کا. آپ وہ کرائیں گے نہیں تو وہ رہے گا ابھی 2 سال 4 سال. اور جیسا میں بولا مولانا عبدالقوی صاحب جیسا فرمائیں اس کے لیے فائدہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ اس کو جیسا بھی ہے ویسا اس کو سبق پڑھاؤ، اس کو پھول پنا کے گل پوشی کر کے بھیج دو اس کو، تاکہ وہ کسی اور مناسب کام میں لگ جائے اور آپ کا بھی وقت جو ہے وہ جو بچے ہیں ان کے اوپر لگ جائے.